اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه۔ محترم حضرات، آپ سب حضرات کو عید الفطر مبارک ہو۔ آپ سب حضرات کو اور ہم سب کو اللہ جل شانہ عید الفطر مبارک فرمائے، اور اس عید الفطر کے آنے کے لیے ہم لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ہم لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں رمضان شریف میں اور رات میں تراویح پڑھی ہیں، اللہ جل شانہ ان سب کو قبول فرمائے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه۔ روزے دار کے لیے دو موقع ہیں خوشی کے۔ ایک تو اس وقت کا موقع ہے خوشی کا جب کہ روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے شام کو، تو اس وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ میرا روزہ پورا ہو گیا، کامل مکمل ہو گیا، اور وہ اس وقت خوش ہوتا ہے، اور اس وقت افطاری جو کھاتا ہے اس سے بھی دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایک خوشی اس وقت ہوگی جب کہ بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی ہوگی، اللہ جل شانہ اس بندے سے خوش ہوں گے۔ افطار کے وقت بھی جب بندہ کھانا سامنے رکھ کر بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ جل شانہ بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور افطار کے وقت کی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا افطار وہ ہے جو کہ پورے مہینے کا افطار ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک گزر جانے کے بعد جب عید آتی ہے تو اس موقع پر عید منائی جاتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو موقع ہم کو خوشی کے عطا فرمائے، ایک تو افطار کے وقت، اور ایک مہینے کا جو افطار ہوتا ہے یعنی عید اس وقت، اور ایک اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری کے وقت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا، یہ سب اللہ تعالی نے ہم کو ہمت اور طاقت عطا فرمائی، حوصلہ اور جذبہ عطا فرمایا، اس لیے ہم نے یہ کام کیے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی، رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کی، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی، رمضان المبارک میں ذکر کرنے کی، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دشواری اور مشکل نہیں چاہتے۔ اور فرمایا اللہ جل شانہ نے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ رمضان کے 30 دن پورے کر لو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دی، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو حوصلہ اور جذبہ عطا فرمایا اور طاقت عطا فرمائی، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اور اللہ کی تکبیریں کہو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کے کبریائی بیان کرنا ہے، یہ ہے اللہ کا شکر۔
اور پھر اللہ کے دربار میں جا کر دوگانا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ 1 مہینے کا ٹریننگ کورس پورا کر لیتا ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، اور رمضان کے اندر جو گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جو عبادت کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو پورا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا موقع آتا ہے، عید منانے کا موقع آتا ہے۔ عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی، عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا، انسان کی فطرت میں ہے خوشی منانا، اس لیے انسان کسی نہ کسی دن خوشی مناتا ہے، تہوار مناتا ہے، اور اس خوشی اور تہوار کو وہ اپنے طریقے پر مناتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان 2 دنوں میں لوگ خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا صحابہ کرام سے، ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں جس میں تم خوشی مناتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت کے زمانے میں بھی ان 2 دنوں میں تہوار مناتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ان سے بہتر 2 دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیے، اور وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے مقرر فرما دیے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے خوشی منانے کا موقع عطا فرمایا، عید کے دن مقرر فرمائے، لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال اور لحاظ رکھا گیا۔ ایک تو یہ کہ خوشی منانے کی بنیاد کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے یہاں خوشی منانے کی بنیاد ہے یا تو اپنے مذہبی پیشوا کے یوم پیدائش کو وہ عید کا دن مناتے، تہوار مناتے، خوشی مناتے ہیں، اور یا پھر کوئی جنگ جیت کر کے آ گئے، فتح حاصل کر لی، اس پر خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ان دونوں چیزوں پر خوشی کی بنیاد نہیں رکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو اسلام نے، اللہ جل شانہ نے عید منانے کا حکم نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ فتح کر لینے کو، جنگ بدر فتح کر لینے کو، جنگ احد فتح کر لینے کو، جنگ خندق فتح کر لینے کو، اور مکہ مکرمہ فتح کر لینے کے دنوں کو اللہ تعالی نے عید کا دن قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے ایسی چیز کو بنیاد بنایا جو کہ محض اللہ کا فضل ہے، اور جو عبادت ہے، اور جو نیک کام ہے، اور اللہ کی فرما برداری ہے، اس پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ تو گزشتہ جو چیزیں گزر گئی اس پر نہیں، بلکہ خود آدمی جو اس وقت کیا کر رہا ہے اس پر اس کو خوشی منانا چاہیے۔ پرانے لوگوں کے کارناموں کی وجہ سے تمہاری عزت نہیں ہوگی، تمہاری عزت تو اس کام کی وجہ سے ہوگی جو کام تم خود انجام دو گے، اور پھر یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد، اس پر ہم کو خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی بنیاد پر تم خوش ہوا کرو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے روزہ رکھا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تراویح پڑھی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے اللہ کا ذکر کیا، ہم نے اس مہینے کو عبادت اور اعتکاف میں گزارا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اس کی نعمت ہے، اس کے شکریہ میں عید منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیریں پڑھو جو کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے شکر ادا کرو۔ تو ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کیسے ادا کرنا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو، دوگانے شکر ادا کرو۔ خوشی منانے کا طریقہ بھی ایسا بتلایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے اور زیادہ تعلق بڑھ جائے۔ دوسرے لوگوں کے یہاں خوشی منانے کا طریقہ ہے کہ اچھلنا ہے، کودنا ہے، اور ایک دوسرے کو سے مذاق کرنا ہے، ہنسی مذاق کرنا ہے، کھیلنا ہے، کودنا ہے۔ لیکن اسلام نے خوشی منانے کا طریقہ بھی ایسا بتلایا کہ اس میں ایک نماز کا اور اضافہ کر دیا،
کہ تم خوشی ہو رہی ہے تو آ کر عید کی نماز ادا کرو، سارے لوگ آ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور خوشی منائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک نماز کا اور اضافہ فرما دیا، اور عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا مقصد یہ بتلایا کہ اس کے ذریعے سے ایک تو وہ لوگ جو کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے روزے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے، طہرۃ للصیام، یعنی روزے میں کمی رہ گئی اس کی تلافی کی جاتی ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے، وطعمۃ للمساکین، اور غریب لوگوں کو اس کے ذریعے خوراک پہنچائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے عید الفطر میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے عید الفطر کے اندر ہم کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ایک طرف ہم اللہ کا حق ادا کریں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں، ان کی ہمدردی ہمارے اندر ہو، ان کی غمخواری ہمارے اندر ہو، کیونکہ رمضان غمخواری سکھانے والا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دو چیزیں عید الفطر کے اندر خاص طور سے رکھی ہیں، اور عید الفطر میں تمام لوگ آ کر کے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سب مل جل کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المومنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ سب ایمان والے ایک انسان کی طرح ہے، اگر ایک انسان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر ایک انسان کے سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ عید کے دن ہم کو ہمدردی کرنا ہے، ایک دوسرے سے غمخواری کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے روزہ رکھوا کر ہم کو گناہوں سے پاک کر دیا، شیطان کو پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے رمضان کے اندر، اور نفس کو دبایا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے تاکہ نفس جو ہے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، اور انسان نیک کام کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے، اور نیک کام اتنے زیادہ کروائے جاتے ہیں تاکہ آدمی کے اندر ملکی صفات، فرشتوں کی صفات پیدا ہو جائے، شیطانی صفات ختم ہو جائیں اور فرشتوں کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ جب ہمارے اندر فرشتوں کی صفات پیدا ہو جائیں گی، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت اور اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کے انوارات سے فیضیاب ہوں گے، اور جس طرح سے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اس طرح سے انسان بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا۔ تو انسان کے جب گناہ دھل گئے روزے کے ذریعے، انسان کے جب برائیاں چھوٹ گئی اور انسان کے اندر سے دل کی برائیاں بھی نکل گئی اور زبان کی برائیاں بھی نکل گئی، آنکھوں کی برائیاں بھی نکل گئی، اور ہاتھ پیر کے جو گناہ تھے ان سے بھی انسان بچنے لگا، تو انسان پاک و صاف ہو گیا۔ اب وہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو انعام لینے کے لیے۔ اس لیے اس کو یوم الجائزہ اور لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو شخص عیدین کی راتوں کو زندہ کرے گا یعنی ان میں عبادت کرے گا تو جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا، اور وہ عید کی رات ہے۔ تو عید کی رات کے اندر اللہ کی عبادت کرنا ہے تاکہ انسان کا دل زندہ رہے۔ علماء نے فرمایا کہ فتنہ اور فساد کے وقت میں بھی اس کا دل زندہ رہے گا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ سارے انسان مر جائیں گے اس وقت بھی اس کا دل زندہ رہے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہ انعام عطا فرمائیں گے، اور اس کو لیلۃ الجائزہ ہی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول کیا یہ شب قدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، اور جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اپنے ان بندوں پر، اور یہ پوچھتے فرشتوں سے
ما جزاء اجیر وفى عمله، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی، وعزتی وجلالی وکبریائی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی اور میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اب تم بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دربار عام ہوتا ہے، یہ انعام کا دن ہوتا ہے، بندوں کو انعام ملتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، دوسرے نیک کاموں کا بدلہ 10 درجے تک بڑھا کر دیا جاتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے دلوایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور بعض محدثین نے اس کو اجزا بہی پڑھا ہے، جس کے معنی یہ کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود انعام میں مل جائے تو اس سے بڑا اور کیا بدلہ ہوگا؟ الحمدللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا اجر و ثواب ہوگا؟ ایک بار محمود بادشاہ سے اس کے وزیروں نے کہا کہ آپ غلام سے زیادہ محبت کرتے ایاز سے، اور ہم اتنے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہم سے محبت نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے امتحان لیا 1-2 دن کے بعد اور سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے ہر ایک سے پوچھا کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، تم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس نے جو مانگا وہ اس کو دے دیا۔ اور جب ایاز سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے، تو اس نے بادشاہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ چاہیے۔ جب بادشاہ مل گیا تو سونا بھی مل گیا، چاندی بھی مل گیا، ہیرے بھی مل گئے، جواہرات بھی مل گئے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب مل جائے کسی کو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرماتے ہیں روزے داروں کو، انعام عطا فرماتے ہیں تراویح پڑھنے والوں کو۔ اور جبکہ آپ نے 1 مہینے تک یہ مشق کر لی، ٹریننگ حاصل کر لی، روزہ رکھنے کی ٹریننگ حاصل کر لی، گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ حاصل کر لی، نمازیں پڑھنے کی ٹریننگ حاصل کر لی، تراویح پڑھنے کی، تو اب ظاہر بات ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ یہ فرض نمازیں ادا کرتے رہیں۔ جس طرح سے ایک دوست ہے، اس دوست سے آپ نے دوستی کی، اور دوست نے جب بلایا آپ اس کے پاس گئے، جب بلایا آپ اس کے پاس گئے۔ اب اس کے بعد میں جب ٹریننگ ہو گئی، آپ کی عادت ہو گئی، مشق ہو گئی، اب اگر دوست بلاتا ہے تو اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ روزانہ 5 بار حاضر ہوتے ہیں رمضان شریف میں، اور سحر کے وقت تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دوستی کی اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو گئے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دوستی کو برقرار رکھا جائے ہمیشہ ہمیشہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مؤذن صاحب آواز دیں اور اذان دیں تو اس وقت آپ کو مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بلایا جائے اس وقت آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کاموں کو پسند کرتے ہیں وہ کام کرنا ہے، اور جن کاموں سے منع کرتے ہیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے، اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں آدمی کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی برا ہو، لیکن روزے کی حالت میں اکیلا ہو تب بھی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ آدمی گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنے والا بن جائے، اس کے لیے گویا کہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو یہ عید ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور یہ مبارکباد ہے ان بندوں کے لیے جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، مبارکباد ہے ان بندوں کے لیے جنہوں نے رات میں تراویح پڑھی، مبارکباد ہے ان بندوں کے لیے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، مبارکباد ہے ان بندوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور عبادتیں کی۔ ان سب بندوں کے لیے مبارکباد ہے کہ آج عید کا دن اللہ کی طرف سے ان کو انعام مل رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا تو ان کا درجہ سب سے بڑھ جائے گا۔ وہ صرف دنیا ہی کے اندر نیک نام نہیں ہوں گے بلکہ فرشتوں کے درمیان بھی نیک نام ہوں گے۔ اور کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام کو نازل کرتے ہیں، جو کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، قرآن پاک لے کر نازل ہوا کرتے تھے،
ان کو اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں شب قدر کے اندر، اس لیے نازل فرماتے ہیں کہ وہ آ کر کے سلام کرتے ہیں، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ آ کر کے سلام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب عید کا دن ہوتا ہے تو عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ عیدگاہ کے راستے میں اور جہاں جہاں عید ہوتی ہے اس کے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایمان والے جو آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو وہ فرشتے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا چاہیے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے وقت کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں بھی قبول فرمائے اور ہماری عبادتیں بھی قبول فرمائے۔ اس طرح سے یہ ہماری عید جو ہے یہ بہت مبارک عید ہے اور بڑی برکت والی عید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہ عید ہے، خوشی کا موقع۔ تو اللہ جل شانہ ہم کو ایسی بہت ساری عیدیں نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی یہ رمضان شریف کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم کو جو انعام دینے والے ہیں وہ انعام عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو اپنے دوستوں میں شامل فرمائے، اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ساری امت محمدیہ کو عزت عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی سربلندی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے اور جہنم سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔